ایسے مسکرا رہا تھا جیسے کسی راز سے واقف ہو۔ گلیوں میں روشنیوں کی لڑیاں جگمگا رہی تھیں، بازاروں میں رش تھا، چڑیوں کی کھنک، مہندی کی خوشبو اور بچوں کی ہنسی ہر طرف بکھری ہوئی تھی۔ مگر اسی رونق کے پردے میں ایک ایسا سناٹا چھپا تھا جس کا احساس ابھی کسی کو نہیں تھا۔ شہر کے پرانے حصے میں ایک وسیع مگر خستہ حال حویلی تھی۔ لوگ اسے نور منزل کہتے تھے، حالانکہ برسوں سے وہاں اندھیرا ہی راج کرتا تھا۔ اس حویلی کے دروازے ہمیشہ بند رہتے، کھڑکیوں پر موٹی دھول جمی رہتی، اور اندر سے کبھی کبھار عجیب سی آوازیں سنائی دیتی۔ محلے کے بچے اس کے قریب جانے سے ڈرتے تھے، مگر چاند رات کی گہما گہمی میں آج کچھ مختلف ہونے والا تھا۔ علی، جو یونیورسٹی کا طالب علم تھا، اپنے دوستوں کے ساتھ بازار سے واپس آ رہا تھا۔ اس کے ہاتھوں میں مہندی کی کونس اور امی کے لیے چوڑیاں تھیں۔ اچانک اس کی نظر نور منزل کی طرف گئی۔ اس نے دیکھا کہ حویلی کی اوپری منزل کی ایک کھڑکی میں ہلکی سی روشنی جھلملائی۔ وہ ٹھٹک کر رک گیا۔ دیکھا تم نے؟ علی نے اپنے دوست حمزہ سے پوچھا۔ حمزہ نے بے پرواہی سے کہا، شاید کسی نے اندر بلب جلا دیا ہو۔ مگر علی کا دل ماننے کو تیار نہ تھا۔ اس حویلی کے مالک نواب سلیم الدین 10 سال پہلے پراسرار طور پر لاپتہ ہو گئے تھے۔ ان کی بیٹی ہرا بھی اسی سال غائب ہو گئی تھی۔ تب سے حویلی ویران تھی۔ علی کے دل میں تجسس کی چنگاری بھڑک اٹھی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اس راز کا سراغ لگائے گا۔ رات گہری ہوتی گئی۔ گلیوں میں شور کم ہونے لگا، مگر نور منزل کے قریب ایک عجیب سی خاموشی تھی۔ علی نے گھر والوں کو بتائے بغیر حویلی کا رخ کیا۔ اس کے قدموں کی چاپ سنسان گلی میں گونج رہی تھی۔ حویلی کا بڑا دروازہ حیرت انگیز طور پر کھلا ہوا تھا۔ زنگ آلود کواڑ ہلکی سی ہوا سے چرچرا رہے تھے۔ علی نے ہمت جمع کی اور اندر داخل ہو گیا۔ اندر کی فضا بوسیدہ اور سرد تھی۔ دیواروں پر پرانی تصویریں لٹکی تھیں جن کے چہرے دھندلا چکے تھے۔ فرش پر گرد کی موٹی تہ تھی، جیسے برسوں سے کسی نے قدم نہ رکھا ہو۔ مگر اوپر والی منزل سے مدھم روشنی اب بھی آ رہی تھی۔ علی نے سیڑھیاں چڑھنا شروع کیں۔ ہر قدم کے ساتھ سیڑھی چرچراتی، جیسے کسی کو خبردار کر رہی ہو۔ اوپر پہنچ کر اس نے ایک دروازہ دیکھا جو آدھا کھلا تھا۔ اندر سے سرگوشیوں کی آواز آ رہی تھی۔ علی کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس نے دروازہ دھیرے سے کھولا۔ کمرے میں ایک بوڑھی عورت بیٹھی تھی، اس کے سامنے شمع جل رہی تھی۔ اس کے بال سفید اور آنکھیں سرخ تھیں۔ وہ کچھ پڑھ رہی تھی، جیسے کسی منتر کا ورد کر رہی ہو۔ کون ہو تم؟ بوڑھی عورت کی آواز کمرے میں گونجی۔ علی گھبرا گیا۔ میں بس یہ دیکھنے آیا تھا کہ یہاں کون ہے۔ بوڑھی عورت نے ہنسی ہنسی، ایک ایسی ہنسی جس میں درد اور دیوانگی دونوں شامل تھے۔ چاند رات کو نور منزل میں آنے والے اکثر واپس نہیں جاتے۔ علی نے ہمت کر کے پوچھا، اب کون ہے؟ اور یہ جگہ ویران کیوں ہے؟ بوڑھی عورت نے شمع کی لو کو تیز کیا۔ میں زہرا ہوں، اس حویلی کی خادمہ، اور یہ جگہ ویران نہیں، آباد ہے، یادوں سے، چیخوں سے، اور ایک خونی راز سے۔ علی کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ کیا راز؟ زہرا نے گہری سانس لی۔ نواب سلیم الدین کی موت حادثہ نہیں تھی، انہیں قتل کیا گیا تھا، اور قاتل ابھی بھی زندہ ہے۔ کون؟ علی کی آواز کانپ گئی۔ زہرا نے آہستہ سے کہا، ان کی اپنی بیٹی ہرا۔ علی کو یقین نہ آیا۔ یہ ناممکن ہے۔ زہرا نے ایک پرانا صندوق کھولا اور اس میں سے ایک ڈائری نکالی۔ یہ ہرا کی ڈائری ہے، پڑھو اور سچ جان لو۔ علی نے ڈائری کھولی۔ اس میں لکھا تھا کہ نواب سلیم الدین ظالم اور سخت مزاج شخص تھے۔ انہوں نے اپنی بیٹی کو ایک عمر رسیدہ رئیس سے شادی پر مجبور کرنا چاہا۔ ہرا نے انکار کیا۔ اس رات باپ بیٹی میں شدید جھگڑا ہوا، اور اگلی صبح نواب مردہ پائے گئے۔ مگر ڈائری کا آخری صفحہ ادھورا تھا۔ صرف اتنا لکھا تھا، میں نے وہ نہیں کیا جو سب سمجھتے ہیں، مگر سچ کبھی سامنے نہیں آئے گا۔ علی نے سر اٹھایا، تو پھر اصل قاتل کون ہے؟ زہرا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ میں نے نواب کو قتل کیا۔ انہوں نے میری بیٹی کی عزت لوٹی تھی۔ میں برسوں سے بدلہ لینے کا موقع ڈھونڈ رہی تھی۔
चांद रात को जब सब खुश थे मैंने उन्हें जहर दे दिया। अली के हाथ कांपने लगे। और हिरा, वो सब कुछ देख बैठी थी। इसने अपने बाप को मरते देखा और मुझे भी, मगर उसने सच छुपाया, खुद पर इल्जाम ले लिया, और फिर वो यहां से चली गई हमेशा के लिए। अचानक कमरे की हवा सर्द हो गई। शमा की लो कांपने लगी। दरवाज़ा जोर से बंद हुआ। अली ने महसूस किया कि कोई और भी वहां मौजूद है। एक धुंधला सा साया कमरे के कोने में नमूदार हुआ। वो एक लड़की का अक्स था, सफेद लिबास में मलबूस, आंखों में उदासी। हिरा, ज़ोहरा ने सरगोशी की। साया आहिस्ता आहिस्ता वाज़े होने लगा। सच कभी नहीं छुपता ज़ोहरा। अली का दिल जैसे रुक गया हो। हिरा की रूह बोल रही थी, मैंने बाप को कत्ल नहीं किया, मगर मैंने तुम्हें भी नहीं रोका। मैं डर गई थी, और इस डर ने सब कुछ तबाह कर दिया। ज़ोहरा ज़मीन पर गिर पड़ी। मुझे मुआफ़ कर दो बेटी। हिरा की रूह ने अली की तरफ देखा। तुम यहां क्यों आए हो? अली ने हिम्मत करके कहा, मैं सच जानना चाहता था। रूह मुस्कुराई। सच जानने की कीमत होती है। अचानक कमरे की दीवारों पर खून के धब्बे नमूदार होने लगे। चीखों की आवाजें गूंजने लगें। अली ने आंखें बंद कर लें। जब उसने आंखें खोलीं तो कमरा खाली था। ना ज़ोहरा थी, ना रूह, ना शमा। सिर्फ डायरी फर्श पर पड़ी थी। अली लड़खड़ाते कदमों से बाहर निकला। हवेली का दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो गया। अगली सुबह महल्ले वालों ने सुना कि नूर मंजिल में आग लग गई थी। पूरी हवेली जल कर राख हो गई। अली ने किसी को कुछ ना बताया, मगर हर चांद रात को वो ख्वाब में वही कमरा देखता। शमा जलती हुई, ज़ोहरा की आंखें और हिरा की उदास मुस्कुराहट।